اور دیوتا کے لیے قربان ہونے والے کڑک کڑک اور عمران خان صاحب کے ساتھ بے وہ شمار انسان نہیں. نمبر 1 وہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کا کہہ رہے ہیں، اس کا نہیں، اس کا حساب نہیں ہم مانگ رہے. اچھا وہ بس ایسا 2 نمبر کا زوبی وہ ایتھے ناچی شاہ سے آدھی طرح لاہور دی گلیاں کھلو کے یار. تو اسی لیے آپ کو یاد نہیں جب وہ اڑان کا اپنا افتتاح کر رہے تھے شہباز صاحب، تو انہوں نے کہا آج کل بہت مثالی تعلقات ہیں لیکن اللہ کرے ایسے رہیں تا قیامت. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، ایک بار پھر 9 مئی کیس کا ذکر آ گیا ہے. ملزمان جو تھے ان کو کافیوں کی سزا معاف ہو چکی ہے، لیکن ابھی بہت سے جیل میں بھی ہیں. لیکن اس کے بعد کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا پتہ یہ خان کے لیے راستہ بن رہا ہو، اور کیا ان کو بھی باہر اب بلا لیا جائے گا. کیا حکومت اور عمران خان صاحب کے بیچ میں نیگوسیشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ دونوں سائڈز اگر ریڈی ہیں تو پھر دیر کس چیز کی؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اس سب کے بعد، اور 9 مئی کی جو سزائیں معاف ہوئی ہیں اس کے بعد اس سارے معاملے کی فیوچر کیا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. جی ایک بار پھر سے 9 مئی کا ذکر، عمران خان صاحب کا ذکر آ ہی گیا. جی ظاہر ہے آپ کو لوگوں کی توجہ چاہیے. سر میرا تو فیوریٹ ٹاپک نہیں ہے یہ، بٹ آڈینس کا ہے. نہیں، آڈینس کا یہ ہے کہ وہ وہی بات ہے کہ جی جب فلمیں بری بنتی ہیں تو کہتے ہیں جی کیا کریں، لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہیں پہ جب اچھی فلمیں بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور جو کھڑکی توڑ جن کو رشتہ یعنی کہ وہ رش ملتا ہے. اینی وے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ حسن اتفاق کہہ لیں اس کو کہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونا تھا تو یہ اطلاع آ گئی کہ غالباً 19 کے قریب 19 ملزمان کو معافی اب ان کو جو سزائیں دی گئی تھیں وہ اپنے تئیں کو تقریباً کسی کی بھی 2 سال سے زیادہ نہیں تھی. تو 1.5 سال تو ویسے ہی گزر گئے. اور جیلوں میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس میں دن رات اور پھر کچھ تہوار اور یہ وہ معافیاں وہ سب ملا کے آئی گیس وہ سزا تو ہوتی ہے اس میں جو ہے اب. لیکن اس کے بعد یہ جو شکوہ ہے وہ یہ کہ وہ بیچارے 2 سال نہ صحیح تو 1.5 سال تو جیل میں کاٹ کے آئے نا. اور بہرحال جیل میں چاہے آپ 1 دن بھی رہے، انسانی آزادی کا سلب ہو جانا، کھو جانا، اور ماں باپ کا دکھ، اور باقی ان لوگوں کو دیکھیں. خیر وہ بیچارے آئے تو وہ محلے کے اونترے منڈے یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے کہا جی دیکھا نکلتے ہی وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ خان تیرے جانثار، جہاں خان تیرے جانثار، اور تیرا ایک اشارہ اور حاضر حاضر لہو ہمارا. مقصد یہ تھا کہ یہ پیغام دیا جائے کہ جی انہیں کسی نے توڑا نہیں ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے جوابی پھر جن کو آپ نے دا ویری فیکٹ کہ آپ نے رحم کی اپیل کی تو انہوں نے آپ کے لکھی ہوئی، آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی معافی کی درخواستیں دے دی کہ بھائی وہ کہاں کون سا لہو ہمارا. اور یہ 2 نمبریاں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جیسے نواز شریف صاحب بھی بیچارے اسی بہکاوے میں رہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ خود ہی کہتے پائے گئے بعد میں کہ میں نے قدم بڑھایا پیچھے لیکن میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا. تو ان کو بھی لندن جانا پڑا. تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ خام خواہ کی بڑک بازی، اس سے گریز ہی بہتر ہے. تو یہ تو بیچارہ ایک آرڈینری کارکن ہے نا جس کا کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے. اور اس کے بارے میں میرا شروع سے یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی کا بھی پارٹی میں ہو، وہ لیڈر جو ہے نا وہ جیسے اس کو تو وہ دیوتا ہوتا ہے اور دیوتا کے لیے قربان ہونے والے کڑک کڑک اور عمران خان صاحب کے ساتھ بے شمار وہ انسان نہیں. تو اس سے اس کو لنک کر لینا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیے مذاکرات کا کیا ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا تو اس کے اختتام پر یہ اطلاع دی گئی تھی کہ جی یہ مذاکرات جو ہے ان کو ملتوی کیا گیا ہے 2 جنوری تک، کہ کیونکہ 2 جنوری تک تحریک انصاف جو ہے وہ باہمی مشاورت سے اور اپنے قائد کے حکم پر تحریری طور پر اپنے مطالبات جو ہے وہ پیش کر دے گی. اور اتنی دیر میں سر یہ
یہ خبر بھی آ گئی کون سی؟ 9 مئی کی. یہ رہائی والی وہ تو خیر جس دن شروع ہونا تھا نا اس دن آئی. اس دن اب یہ کہ کل مذاکرات تو شروع ہونے تھے 3:30 بجے کے قریب، لیکن اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ وکیل ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ اس حکومت کو لکھ کے کچھ نہیں دینا ہم نے. آپ وہ بھی ویسے اس کمیٹی کے ممبر ہیں نا جو مذاکرات کر رہی ہے. تو بس یہ کہ انہیں کہیں کہ جی ہمارے تو محض 2 مطالبے ہیں. نمبر 1 کہ سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے. نمبر 2 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اگر یہ بات اتنی ہی سمپل ہے تو پھر بعد میں مذاکرات ہوتے ہیں. اس کے اختتام پر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں جی کہ مشترکہ طور پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو جی اب وہ مشاورت کریں گے. بھائی اگر مشاورت ہو گئی تھی تو اگر بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مطالبے ہی 2 ہیں تو لکھوانا اور نہ لکھوانا کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ساتھ ہی کل جو ہے جو عمران خان صاحب نے باقاعدہ جو صحافیوں سے وہاں گفتگو کی ہے اس میں تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں نے اس حکومت کو 31 جنوری تک کا وقت دیا ہوا ہے. اب 31 جنوری تک کا وقت کیوں ہے وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 31 جنوری کے بعد کیا وہ پھر ایک اور کال دیں گے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی. آئی ڈونٹ نو. یا پھر وہ ترسیلات زر والا تو اتنا افیکٹ نہیں آئے گا. پاسبلٹی ہے کہ کیا پتہ وہ اس تو وہ 31 جنوری کی تاریخ کیوں دے رہے ہیں کہ بس 31 جنوری تک کا اس حکومت کے پاس وقت ہے. یہ میں اس کو سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہوں، سوائے اس کے کہ ہمارے کچھ خوش فہم دوستوں کا یہ خیال ہے کہ 20 جنوری کو چونکہ ان کے یار جگر جناب ٹرمپ نے امریکی صدارت کا حلف لینا ہے تو ظاہر ہے جیسے ہی وہ امریکی صدر منتخب ہوا وہ کہے گا ملاؤ میرا کال، اور وہ ملا کے کہیں گے کہ جی عمران خان کو رہا کرو اور وہ رہا ہو جائے گی. شاید سے پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں ہی ابھی اس خوش فہمی میں آئی ڈونٹ تھنک عمران خان کو یہ اس غلط فہمی میں ہونا چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ وہ ہیں. لیکن بہرحال وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کافی فنڈنگ جو ہے عمران خان کے دیوانوں کی طرف سے ہو رہی ہے جو وہ لابنگ میں استعمال کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ نظر آئی ہے. آپ کو دیکھیے امریکی پارلیمان سے ایک مؤثر ایک تقریباً ریکارڈ بناتی تعداد کے ساتھ بائی پارٹیزن جو ہے وہ ایک بہرحال پرو پی ٹی آئی ایک قرارداد تو پیش ہوئی اور منظور ہوگی تو آپ اس کو کیسے وہ کر سکتی ہیں. لیکن جو اصل بات یہ ہے جو کوئی نہیں بتا رہا اور ہر بندہ اس سے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، میری دانست میں اصل مذاکرات جو ہیں وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں پشاور میں. بیک اینڈ پہ مطلب بیک اینڈ پہ ہو رہا ہے. دیکھیں بی بی کس کی کتنی بھی تردیدیں کرتے رہے دونوں فریق. ایک سیدھی سی بات ہے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہوتی ہے تو کانفرنس روم میں ہوتی ہے. کانفرنس روم کھلتے ہیں. کانفرنس روم اس لیے کھلتا ہے تاکہ ریکارڈنگ بھی ہو سکے. چلے کھل کے بات کریں نا. ہاں کہ مطلب ثبوت بھی رہے کہ یہ بات ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اچانک ابھی تک دیکھیں کیا کیا بات جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہم بھول گئے آگے بڑھے. نمبر 1 وہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کا کہہ رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہم مانگ رہے. اچھا وہ بس ختم ہو گئی بات. میٹر آف ریکارڈ ہے نا. اب تو صرف 2 ڈیمانڈز رہ گئی نا بی بی، سیاسی اسیران کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن، اور 2 موضوعات پہ جوڈیشل کمیشن. اب یہ کہ 8 فروری کو کیا ہوا تھا 2024 کو وہ بھول گئے، معاف کر دیا. مینڈیٹ چوری میرے گھر میں چوری ہوئی، میں نے دل بڑا کر کے کہا معاف کر دیا. اچھا اب بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتی. اصل میں ہم یہ کہ بیڑا غرق ہو گیا ہمارا یہ سوشل میڈیا کا یہ جو کلک اینڈ بیٹ جرنلزم کر کے. بھائی وہ کیا ہوا وہ جو خواتین کی نشستیں تھیں جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. خیبر پختونخوا کی نمائندگی سینٹ میں ایوان بالا وہ کہاں ہے؟ وہ مکمل نہیں ہے. تو وہی بات ہے نا، وہ تو پھر بیک اینڈ پہ چلی گئی ساری چیزیں. اب وہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے. اب یہ کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو تو
سارے یہ جو مطالبات اپنے چند فنڈامنٹل بنیادی مطالبات جو ہیں اگر خان صاحب نے فور گو کر دیے ہیں تو اس کے عوض انہیں کیا ملے گا؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا. بات یہ سوچنے کی ہے. اور کس کے کہنے پہ انہوں نے کہا؟ تو مطلب بشرا بی بی ہی اس وقت بشرا ان کے ہاتھ میں ہے ساری گیم پلینگ کی رول ادا کر رہی ہیں بی بی. یعنی کہ میں نے وہ دیا، ان کے امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاں چاں کر کے یقوغائے رقیباں کی طرح وہ بس تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. پتہ چلتا انہیں ہے کچھ نہیں. خود بیچارے بہت لو لیول کے سیکٹر کمانڈرز کے وہ ایجنٹ رہے ہیں بیچارے، ان کی سفارشوں پہ آئے تھے یہاں پہ، یعنی پلانٹڈ ان ہاؤس بیٹھ کے، اور اپنی دہاڑی لگائی ہے ان لوگوں نے. اب وہاں پہ بیٹھ کے وہ مجاہد بنے ہوئے تو دہاڑی لگا رہے ہیں. تو اگر آپ کا ایجنڈا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایسے 2 نمبری لوگوں نے جو یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں، اور وہ ایک وہ گویا ٹائپ کا ایک مسخرہ ہے کہ وہ کیا ہے، سلمان احمد کیا ہے اس کا نام ہے، جی سر، وہ جو جنون بینڈ میں ایسا 2 نمبر کا صوفی، وہ ایتھے ناچی شاہ حسین دی طرح لاہور دی گلیاں کھلو کے یار. صوفیز تو ایسے ہی ہوتے ہیں سر. نہیں بلے شاہ بانو وہ کیا، یعنی کہ وہ کہ نس گیا سن قصور تو سر وہ شاید ماڈرن بلے شاہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. وہ نہیں 2 نمبر کے لوگ ہیں بی بی. میں اور اس میں فخریہ اعلان کرتے ہیں حقیقی آزادی کے پرچارک، اور ٹویٹ لکھا ہوا ہے بڑے فخر سے کہ مجھے بلایا گیا ہے ٹرمپ کی حلبرداری میں. خدا کا واسطہ. تو لیکن بہرحال ایسی 2 نمبری ہے، یہ چل رہی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ جاری ہے. اصل جو ہے بات وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی چند بنیادی مطالبات سے وہ جو پیچھے ہٹے ہیں، تو وہ کیوں اب 8 فروری کا حساب نہیں مانگ رہے ہیں؟ وہ کیوں مینڈیٹ چوری کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے عوض وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس کے عوض وہ کیا مانگ رہے ہیں. وہ بیسکلی کروشل پوائنٹ ہے اس وقت. یہ نہیں ہے کہ کون رہائی ہوگی نہیں ہوگی، وہ تو چلے سر آبویسلی پی ٹی آئی والوں کو تو اب یہ کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اسی لیے آپ کو یاد نہیں جب وہ اڑان کا اپنا افتتاح کر رہے تھے شہباز صاحب، تو انہوں نے کہا آج کل بہت مثالی تعلقات ہیں لیکن اللہ کرے ایسے رہیں تا قیامت. لیکن کبھی کبھی دلوں میں وسوسے آتے ہیں. کیا وسوسے آتے ہیں؟ یعنی کہیں ایسی ڈیل تو نہیں ہو رہی کہ جیسے ہماری ہوئی تھی جب ہم نے ووٹ کو عزت دو کو بلا کر کہا باجوہ کو ایکسٹینشن دو. ووٹ کو عزت دو سے لے کے باجوہ کو ایکسٹینشن دو تک کا سفر، تو کیا کہیں وہی ریپیٹ تو نہیں ہو رہا؟ History repeats itself. It has the bad habit of. If we don't learn from history, we repeat it. And we don't learn from history. نہیں it's always repeated. وہ کہا ہوا ہے اس نے مارکس نے، first as a tragedy and then as farce. اب وہ فارس ہے وہ جس کو مسخرہ پن کہتے ہیں. فارس جو ہے وہ ہمارے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، مطلب کیلے کا چھلکا سڑک پہ پڑا ہو، آپ اس پہ سے ایک بندہ راہگیر چلتا چلتا پھسل جائے تو لوگ ایک دم سے ہنس دیتے ہیں. فارس ہے جیسے چارلی چپلن جو ہے وہ ایک مظلومیت کی تصویر بنا ہوتا ہے، اور ہم اس کی مظلومیت پر رحم کھانے کی بجائے ہنس رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں تاریخ اپنے آپ کو اس طرح دہرا رہی ہے کہ یہ ایک مزاحیہ کامیڈی بن گیا سر. اب بالکل الحمدللہ تھیٹر جگتوں سے بھرا، سوسائٹی اٹ سیلف کامیڈی بن گئی ہے اور ہم سب اس میں کیریکٹرز ہیں. چلے سر پھر اسی کامیڈی کو اگلے ایپیسوڈ میں ہم کریں گے کنٹینیو. لیٹس سی کہ کہاں تک پہنچتا ہے ہمارا جو پلے ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے سوسائٹی میں اوور آل، اور ہم بھی جس میں کیریکٹرز ہیں. دا تھیٹر آف دی ابسرڈ. ناظرین، بات وہی ہے کہ تھیٹر آف دی ابسرڈ سوسائٹی جو ہے اب ہم سب ایک کیریکٹر بن گئے ہیں ایک پلے میں، جو بس چلتا جا رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے پبلک کو. لیکن اس کا آؤٹ کم کوئی اچھا تو ہونا نہیں ہے، کیا پتہ برا ہی آؤٹ کم ہو. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کامیڈی آخر اور کتنی چلے گی اور ہمیں کتنا اور مزید اس میں حصہ لینا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.